الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لم يزد على هذا. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا اور اس سے زیادہ نہیں کیا کہ ایک بار تمام اعضاء کو دھویا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں باتیں ثابت ہیں. آپ نے ایک بار بھی اعضاء کو دھویا، دو بار بھی، تین بار بھی. تو اس عمل سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کوئی جلدی ہے، پانی کی کمی ہے، کوئی بیمار ہے، تو ایک بار آزاد ہونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. دو بار دھو لے تو اور مناسب ہے، اچھی بات ہے، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے. تین بار دھو لے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے، تین سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو اس صورتحال کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں پر عمل فرمایا ہے امت کی آسانی کے لیے. وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين. اب یہ دوسری روایت عبداللہ بن زید سے ہے. وہ فرماتے ہیں حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اعضاء کو دو بار دھویا. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انه توضأ بالمقاعد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مقاعد ایک مقام کا، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں وضو فرمایا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ سکھا دوں، بتلا دوں. تو پس آپ نے تمام اعضاء کو تین بار دھویا. تو یہ تینوں احادیث مبارکہ اکٹھی آ گئیں. گویا 3 بار دھونا مکمل وضو ہے. پانی کی کمی کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں یا سفر کی صورت میں 2 بار بھی دھو لیتا ہے تو درست ہے. اس سے بھی زیادہ کہ پانی بہت کم ہے یا اور کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو 1 بار بھی دھو لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن مکمل وضو یہ ہے کہ اعضاء کو 3 بار دھویا جائے، بلا عذر سے ترک نہ کیا جائے. عن عبداللہ بن عمر قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قومه عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم فأعقابهم تلوه لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه المسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا. ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ایک جگہ پانی پر پہنچے اور لوگوں نے وضو کرنے میں جلدی کی عصر کے لیے. ممکن ہے عصر کا وقت تھوڑا رہ گیا ہو اور لوگ جلدی وضو کر رہے تھے کہ نماز پڑھ لیں. دوران سفر
پانی عرب شریف میں بہت کم ملتا ہے، تھوڑی جگہوں پہ ملتا ہے، تو لوگ بہت جلدی میں تھے، جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، یعنی ایڑیاں خشک تھیں، پانی صحیح طرح سے ایڑیوں تک نہیں پہنچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، یعنی آپ نے وضو کیا اور ایڑیوں میں کہیں نیچے کسی جگہ کو خشکی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آگ اسے لگے گی، اسے عذاب دیا جائے گا، کیوں چھوڑ دیا تم لوگوں نے؟ تو فرمایا پورا وضو کرو، یعنی اعضاء کو پوری تسلی اور اطمینان سے دھویا جائے۔ تو انہیں تو شاید صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا یا کوئی ایسی وجہ ہوگی تو انہوں نے بہت تیزی اور جلدی کی، تو ہم یہی چھینٹے اڑا کے وضو کر لیتے ہیں، اعضاء کہیں کونی خشک رہ جاتی ہے، کہیں چہرہ، اب پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اور اس کان سے لے کر اس کان تک چہرہ ہے، وہ سامنے سے پانی ڈال لینا، کہیں سے جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو گویا وضو تسلی سے، اطمینان سے اور پورے اعضاء پر پانی پہنچانا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شانہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتخلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے، سب کاموں میں، طہارت میں، کنگھا کرنے میں، جوتا پہننے میں، یعنی کوئی کام بھی، عام زندگی کا بھی جو کام ہوتا ہے، روٹین ورک ہوتا ہے، کنگھی کرتے ہیں تو دائیں طرف سے شروع فرماتے، کوئی چیز بھی طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، کنگھا کرنا ہے، یا جوتی تک پہننے میں پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں ڈالتے، اتارتے وقت بائیں پاؤں کی پہلے دائیں کی بعد میں۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ کام شروع دائیں طرف سے کیا جائے، ختم بائیں طرف سے کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایمانکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لباس پہنو یا وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، یعنی کرتا پہنے تو پہلے دائیں بازو پہن لو، شلوار پہنی ہے تو پہلے دائیں پہنچا پھر بایاں پہن لو، جرابیں پہنی ہیں تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لباس بھی شروع کرو تو دائیں طرف سے پہنو، تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ یا وضو کرو تو بھی دائیں طرف، پہلے دایاں ہاتھ دھو، پہلے دایاں پاؤں دھو، اس طرح سے دائیں طرف سے شروع کرو۔ وعن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ واحمد وابو داود۔ وعن ابی ہریرہ والدارمی عن ابی سعید الخدری عن ابی وزاد فی اولہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں ویسے تو وضو شروع کرنے کی دعائیں بھی ہیں لیکن ہر بندے کو یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔
تو فرمایا بالکل جانوروں کی طرح پانی ڈالنے لگ جاتا ہے اور اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، تو فرمایا اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھے یا تحفظ پڑھے، اللہ کے نام سے شروع کرے۔ اس کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے، احمد نے، ابو داؤد نے روایت کیا۔ ابو ہریرہ اور دارمی نے ابو سعید خدری سے اپنے باپ سے اور زید نے کہا کہ اس کے اول میں نہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، یعنی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وضو نہ ہوا، ارادہ وضو کا نہیں ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ سارا جسم بے شک پانی میں ڈبکی لگا لے لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا وضو کرنے کا، پانی میں کسی نے دھکا دے دیا، گر گیا، سارا ناک باہر نکل آیا، ارادہ وضو کا نہیں تھا، نیت نہیں تھی تو آج خود وضو نہیں ہوتا۔ ارادے کے ساتھ وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، بسم اللہ شریف پڑھے، تحفظ پڑھے، کسی طریقے سے اللہ کا نام بھی لے۔ تو فرمایا جب وضو نہیں ہے تو نماز کیا ہوگی، جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ من لقیت ابن ثورۃ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین اصابع بالغ فی الاستشناق الا ان تكون صائما، رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وروی ابن ماجہ والدارمی الی قولہ بین الاصابع۔ حضرت لقیت بن ثورہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وضو کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وضو پورا پورا کرو، تسلی سے ہر احتیاط کرو کہ پورا دھل گیا ہے، اس تک پورا پانی پہنچ گیا ہے۔ نیز صفائی بھی مقصد ہے، صرف اعضاء کو ترک کرنا مقصد نہیں، اس کی صفائی بھی مراد ہے۔ اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان بھی، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی چھوٹی انگلی سے خلال کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی انگلیاں کشادہ ہوتی ہیں، اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی انگلیاں اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں اگر خلال نہیں کیا جائے تو بعض اوقات اندر خشکی رہ جاتی ہے، پانی پہنچتا ہی نہیں۔ تو جن کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ خلال کر کے اندر تری پہنچائیں، جن کی جڑی ہوئی نہ ہو پانی پہنچ جائے تو وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر خلال کر لے تو سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، سنت کا ثواب الگ ملتا ہے اور تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ وضو کی تراوت پہنچ گئی۔ اور فرمایا کہ ناک صاف کرنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، بس اس طرح پانی ڈال اور چلے گئے، اس سے مراد ناک کی صفائی ہے۔ پانی ڈالنے سے پہلے اگر ناک میں کوئی مواد ہے تو اسے خارج کر لیں، صاف کر لیں، پھر اسے دھو لیں، اور ناک کی صفائی مطلوب ہے، صرف پانی ڈالنا مطلوب نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارا روزہ ہو تو پھر کلی کرنے میں، یہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ اگر پانی ناک کے ذریعے اندر چلا جائے یا منہ کے ذریعے کسی ذریعے بھی چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا۔ اگر روزے سے نہ ہو تو اچھی طرح ناک کی صفائی میں مبالغے سے کام لو اور پانی ڈالو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، رواہ الترمذی وروی ابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے اس کی مانند، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن غریب حدیث بھی فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے، یہ اعمال کی فضیلت کے بارے ہے، لہذا درست اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ان مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ یدلک اصابع رجلیہ بخنزرہ
رواه ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت مستور ابن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں میں اس چھوٹی انگلی سے خلال فرماتے تھے۔ اس کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ كفاه من الماء فخله تحت عنقه فخلل به لیته وقال هكذا امرني ربی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما لیتے تو پانی کے ایک چلو لے کر تھوڑی کے نیچے بھی ڈالتے اور داڑھی مبارک میں اس طرح خلال کرتے۔ خلال کرنا ویسے بھی سنت ہے، جب وضو کریں تو داڑھی میں خلال کیا جائے، تو علماء فرماتے ہیں اگر اس طرح بھی چھیڑ دے بالوں کو کہ پانی نیچے چلا جائے تو درست ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ حضور اس طرح سے نیچے سے انگلیاں دے کر خلال فرماتے تھے، اور بعض اوقات پانی کا ایک چھینٹا نیچے بھی تھوڑی کے نیچے ڈال لیتے تھے اور پھر خلال فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔ اس کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی حیۃ قال رأیت علیا توضأ فغسل کفیہ حتی انعاہما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال عجبت أن أريككم كيف كان طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، دونوں ہاتھ مبارک دھوئے یہاں تک کہ ان کو صاف کر دیا، یعنی پہلے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، 3 بار منہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا اور کھڑے ہو کر پیا، اور پھر فرمایا میں نے یہ پسند کیا کہ تم کو دکھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا، حضور کس طرح وضو کرتے تھے۔ تو ورنہ تو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن سفر میں بھی حضور نے کھڑے ہو کر پیا ہے، اور آپ لوٹے سے یا استاوے سے یا کسی برتن سے وضو کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت پانی بچ رہے تو وضو کے بعد کھڑے ہو کر اس پانی کے 2-4 گھونٹ پی لینے سے ایک سنت ادا ہوتی ہے، اور صحت کے لیے وہ بہت مفید ہے، بہت سی بیماریوں کا مداوع ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترمذی اور نسائی دونوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ وعن عبد خیر قال نحن جلوس ننظر الى علی حین توضأ رضی اللہ تعالی عنہ فادخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونصر بيده اليسرى فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهذا طهوره رواه الدارمی۔ حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وضو کی طرف دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے وضو کیا، اپنا ہاتھ داخل کیا، یعنی اپنے ہاتھ پانی، ایک بڑا برتن ہوتا تھا نا تو اس میں سے پانی ہاتھ سے چلو سے لے لیتے تھے، اپنا منہ صاف کیا، پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا،
اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑی، یعنی اس ہاتھ سے ناک اچھی طرح صاف کی، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح سے ہے، یعنی صرف ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی نہیں ڈالتے تھے بلکہ بائیں ہاتھ سے اچھی طرح ناک صاف کر کے پھر 3 دفعہ اس میں پانی ڈالتے تھے۔ وعن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمز واستنشق من كف واحد فعل ذلك 3۔ حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا اپنے کلی کی ناک میں پانی ڈالا ایک چلو سے 3 بار۔ پانی کی کمی ہوگی تو حضور نے ایک چلو لیا، اس سے 3 دفعہ کلی کر لی، اور پھر جو ایک چلو لیا اس سے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال لیا۔ تو کہیں کسی غزوے میں، کسی سفر میں، کہیں پانی کی کمی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا ضرورت کے وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چلو پانی کے 3 حصے کر لیں، ایک دفعہ کلی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کر سکتے ہیں، اسی طرح 3 حصے کر کے تھوڑا تھوڑا 3 دفعہ ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ امت کی سہولت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف اعمال طریقے اختیار فرمائے کہ ایسی صورت میں امت کو آسانی ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ واذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بالابہامین او کما ابہامین۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور اپنے کانوں کے اندر شہادت کی دونوں انگلیوں اور کانوں کے باہر کے سے دونوں انگوٹھوں سے مسح کیا۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے کہ یعنی کانوں کے مسح کے لیے حضور نے الگ پانی نہیں لیا، چونکہ کان سر ہی میں شمار ہوتے ہیں، تو سر کا مسح ان 3 انگلیوں سے اس طرح کر کے ان سے سر کا مسح کیا جائے مسنون ہے، اور یہ انگلی کان کے اندر اور انگوٹھا کان کے پیچھے، تو اس طرح کان کا مسح ہو جاتا ہے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ وعن الربيع بنت معوذ انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مرة واحدة في انها توضأ فادخل اصبعيه في جهر اذنيه، رواه ابو داود والترمذي، ورواية الاولى احمد بن ماجہ الثانیہ۔ حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو فرماتے تھے، وہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اگلی جانب اور پچھلی جانب سے، اور اپنی کنپٹیوں کا اور دونوں کانوں کا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کیا، دونوں انگلیاں کانوں کے سوراخ میں ڈالیں، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے کہ وہ سر کے مسح کے ساتھ انگلی اور انگوٹھے سے کان کا مسح کیا جائے۔ عبداللہ بن زید عن عبداللہ بن زید انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانہ مسح براسہ بماء غیر فضل یدیہ، رواہ الترمذی و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہیں، مسح کے اپنے سر کا اس پانی سے جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہ تھا، یعنی آپ نے وضو فرمایا اور سر کے مسح کے لیے دوبارہ ہاتھ گیلے فرمائے، ویسے ہاتھ گیلے تھے، چہرہ مبارک دھویا تو اس سے مسح نہیں کیا، بلکہ مسح کے لیے دوبارہ ہاتھ پانی سے تر فرمائے۔ وَنَبِي امامة ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَقَانَ يَمْسَحُ الْمَاكَيْنِ وَقَالَ أُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کہا اور آپ ملتے تھے آنکھوں کے کونوں کو،
اور کہا کان سر میں سے ہیں، یعنی جب چہرہ مبارک دھویا تو آنکھوں کو اس طرح مل کے، عموماً یہ کونوں میں یا اس کونے میں آنکھوں کا تھوڑا سا مواد جمع ہو جاتا ہے، تو وضو سے مراد صرف ترک کرنا نہیں ہے، مقصد صفائی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو مل کر صاف کیا کہ کوئی چیز، کوئی چھوٹا موٹا مواد آنکھوں کو کونوں میں جو جمع ہو جاتا ہے وہ بھی نہ رہ جائے۔ تو وضو محض جلدی جلدی چھینٹے اڑانے کا نام نہیں ہے۔ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کا دھونے سے مراد ان کی صفائی بھی ہے، ان کی صفائی کا بھی یہ تمام کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ اچھی طرح صاف بھی ہونے چاہیے، ناخن اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کے نیچے بھی پانی جانا، ان سے نیچے سے میل نکلنی چاہیے۔ اسی طرح چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھوں کو مل لینا چاہیے، آنکھوں میں وہ کوئی مادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وعن عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عن ابیہ عن جدہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء من زاد على هذا فقد عصى وتعدى وظلم، رواه النسائی وابن ماجہ۔ عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے وضو کے متعلق دریافت کرتا تھا۔ آپ نے اسے تین بار اعضاء کا دھونا سکھلایا، اسے پورا وضو سکھلایا کہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، چہرہ دھونا، سر کا مسح، پاؤں دھونا، تین بار حضور نے اسے سکھلایا اور فرمایا یہ اس طرح سے وضو مکمل ہو جاتا ہے، اور جو اس پر زیادتی کرے اس نے تعدی کی، یعنی زیادتی کی اور ظلم کیا، گناہ کیا، پانی کا ضیاع کیا، ظلم کیا۔ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محل، ایسا کام کرنا جو اس کام کے لائق نہ تھا، یعنی اس نے غلط کام کیا، زیادتی کی، پانی ضائع کیا، بجائے وضو کا ثواب لینے کے وہ گناہگار ہوا۔ نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن المغفل ان سمع ابنہ یقول اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، قال اے بنیہ صلی اللہ الجنہ وتعوذ بہ من النار، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فی الطہور والدعاء۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا، وہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے سفید محل جو جنت کے دائیں جانب ہو مانگتا ہوں، مجھے جنت میں وہ سفید محل عطا کر جو جنت کی دائیں طرف ہو۔ بیٹا یہ دعا کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت مانگ اور جہنم سے اور جہنم کی آگ سے پناہ پکڑ، یہ دعا کر کہ اللہ مجھے دوزخ اور اس کی آگ سے بچا لے اور مجھے جنت عطا کر۔ اتنا مبالغہ نہ کر کہ مجھے جنت کا وہ مکان دے دے اور وہ محلہ دے دے اور وہ دے دے، اگر اللہ تجھے جنت عطا کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی مرضی کہ وہ کہاں اور کیا جگہ دیتا ہے، تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو یہ متعین کرنے لگ گیا ہے کہ جنت کا وہ محلہ دے دے اور اس میں فلاں گھر دے دے، ایسا نہ کر۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں اور طہارت میں زیادتی کریں گے، یعنی نامناسب دعائیں مانگیں گے۔
کسی کام کے وسائل اختیار نہیں کریں گے، وظیفے پڑھیں گے۔ یہ بھی دعا، وظیفہ بھی دعا ہے نا کہ یا اللہ یہ کام کر دے۔ اب اس کام کے وسائل اختیار نہ کرنا اور ٹی وی سے سن کر، پیروں سے سن کر، نام نہاد مولویوں سے سن کر تسبیحات پڑھنا شروع کر دینا، تو فرمایا اللہ نے جو طریقہ بنایا ہے، اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس کے بہتر نتائج عطا مجھے کامیاب کر دے۔ پھر تو ہے۔ ایک بندہ شادی نہیں کرتا، وظیفہ شروع کر دیتے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو یہ گستاخی شمار ہوگی نا، مذاق کر رہا ہے قدرت کا۔ قدرت نے جو طریقہ، جو سبب بنایا وہ تو اختیار کرتا نہیں۔ اب یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو ناجائز ہے۔ اور جتنے کام ہیں ان کے لیے ان کے اسباب اختیار نہیں کرتا، وظیفہ شروع کر دیتا ہے، کسی خانقاہ پہ جا رہا ہے، کسی پیر صاحب سے شرینیاں دے رہا ہے، یہ کام ہو جائے۔ تو فرمایا اس کی حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی، یعنی دعا میں بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے، زیادتی کریں گے، اور طہارت میں بھی وجہ بے وجہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے نا، صبح نہا کر کپڑے بدلے، دوپہر کو پھر نہا کر کپڑے بدلے، شام کو پھر نہا کر کپڑے بدلے۔ یہ آپ کی یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا، یہ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہا کر 3-4 مرتبہ لباس بھی تبدیل کرتے، یعنی طہارت میں بھی زیادتی کریں گے۔ اب اچھا کام ہے طہارت، غسل کرنا اچھا کام ہے، صفائی کرنا اچھا کام ہے، اچھا لباس پہننا اچھا، لیکن اس میں اتنی زیادتی کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جو اس طرح کرتا ہے، دن میں 4 لباس بدلتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا۔ 4 دفعہ نہاتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، وہ سنت کر کے نہیں، لوگوں کے لیے کہ میں اتنا صاف ستھرا ہوں، میں اتنا امیر ہوں، میں اتنا یہ کر سکتا ہوں، میں اتنے کپڑے افورڈ کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں بھی زیادتی کریں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ سے دعا کرنا وہ عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا حاصل ہے۔ حضور کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادت، دعا تو عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے۔ ہر عبادت دراصل دعا ہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے، تو فرمایا دعا ہی تو عبادت کا حاصل، لیکن دعا میں اتنی زیادتی کرے کہ اسے گستاخی بنا دے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو۔ اب صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا، پاکیزہ رہنا ثواب ہے، جب تک سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب وہ سارا کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو جائے گا تو جرم بن جائے گا، یعنی دعا میں بھی طہارت میں بھی زیادتی کریں گے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوضوء شیطانا یقال له ولہان فاتقوا وسواس الماء، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وقال الترمذی هذا حدیث غریب وليس اسناده بالقوی عند اہل الحدیث لأننا لا نعلم أحدا سنده غیر خارجته وليس بالقوی عند اصحابنا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے۔ ولہان کا مطلب ہوتا ہے ذہنی آوارگی۔ ایک تو بدن کی آوارگی ہوتی ہے نا، بندہ بیکار گھوم رہا ہے تو کہتے ہیں یہ آوارہ آدمی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، ادھر سے بیٹھا ادھر چل گیا ادھر۔ ایک ذہنی آوارگی ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، خواہ مخواہ کے وسوسے آ رہے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا، وہ ایسے ہو جاتا، وہ یوں کر دیتا، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ یہ ذہنی آوارگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایک شیطان ہے، اس کا نام ہی ذہنی ولہان ہے۔
یہ وضو کا شیطان ہے، اس سے بچو۔ وضو کرتے وقت وسوسے ڈالے گا، وضو کرتے وقت دھیان اللہ کریم کی اور اس کی عظمت کی طرف رہے، اللہ کا نام لو، اعضاء کی پاکیزگی کی طرف دھیان کرو۔ وضو کرتے وقت وسوسے نہیں آنے چاہیے، انہیں رد کرو۔ اور اس کو ترمذی نے روایت بھی کیا اور ابن ماجہ نے، اور ترمذی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، علماء حدیث کے نزدیک اس کی سند مضبوط نہیں، اور محدثین کے نزدیک یہ کبھی حدیث نہیں ہے۔ سند کمزور بھی ہو تو فضائل اعمال کے لیے، فضائل اعمال میں غریب حدیثیں بھی جو ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ فضائل اعمال میں ہے۔ ونماز ابن جبل، حدیث غریب وہ ہوتی ہے جس کی اسناد مضبوط نہ ہو، معروف آدمی اس کے راوی نہ ہوں، جنہیں علماء حدیث اچھی طرح جانتے نہ ہوں، جن کے حالات مل نہ رہے ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ جھوٹے ہوں یا وہ غلط ہوتی ہے، اس کے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے خاندانی حالات، ان کی زندگی کے حالات، ان کے بارے معلومات کم ہوں تو وہ راوی جب کمزور ہوتا ہے تو حدیث کو غریب کہتے ہیں۔ ونماز ابن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ جب وضو کرتے تھے تو اپنے منہ کو کپڑے کے کنارے سے پونچھتے تھے، جو چادر مبارک یا کوئی چیز پاس ہوتی تھی تو وضو کرنے کے بعد اس سے اعضاء خشک فرما لیتے تھے، صاف کر لیتے تھے۔ بعض حضرات نے اس پہ بھی اصرار کیا ہے کہ وضو کر کے تو تولیے وغیرہ سے ہاتھ منہ صاف نہیں کرنا چاہیے، میدان حشر میں وضو کا پانی بھی تولا جائے گا میزان پر۔ ارے میرے بھائی، اللہ کریم سے آپ حساب کتاب میں نہیں جیت سکتے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کا حساب کتاب کر کے صرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے جو وہ پہلے لے چکا ہے۔ یہاں بات حساب کتاب کی نہیں، یہاں بات محمد رسول اللہ کے اتباع کی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، وہی کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے پلو، چادر کے پلو سے جو چادر یا کپڑا پاس ہوتا تھا اس سے چہرہ اقدس یا اعضاء صاف کر کے خشک فرما لیتے تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکۃ ینشف بها الاعضاء بعد الوضوء رواه الترمذی قال هذا حدیث لیس بقائم، ابو معاذ راوی ضعیف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا، آج کل جیسے تولیہ ہوتا ہے، ایک کپڑا تھا ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے، تو آپ جب وضو فرما چکتے تو اس سے اپنے اعضاء پونچھ لیتے تھے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے، اس کے راوی علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں، یہ کمزور ہیں۔ ضعیف بھی ہو تو قابل عمل ہے، فضائل اعمال میں ہے، اس میں کوئی فرض واجب سنت کی تعیین تو نہیں ہو رہی۔ وعن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر وهو محمد الباقر حدثك جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة مرتين وثلاثا قال نعم رواه الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ثابت بن صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد باقر سے پوچھا، یہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانوادہ نبی کے پھول ہیں، اور باقر نے بکر ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کھول دینا، وسیع کر دینا۔ تو یہ بہت پائے کے عالم تھے، بہت متبہر عالم تھے، بہت اعلیٰ پائے کے مفتی تھے، تو انہیں ان کا اسم گرامی باقر دیا گیا، بہت وسیع علم کے مالک۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ
حضرت جابر نے ایک حدیث بیان کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی وضو میں آزاد ہوئے ہیں، 2 بار بھی دھوئے ہیں اور 3 بار بھی۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ درست ہے۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ حضور نے ایک بار بھی دھوئے ہیں، 2 بار بھی اور 3 بار۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ عبداللہ ابن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين وقال هو نور على نور۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ نور پر نور ہے، یعنی میدان حشر میں جو ہاتھ پاؤں چہرہ منور ہوگا اور 5 کلان نظر آئیں گے، تو ایک دفعہ وضو کرنے سے منور ہو گیا، دوسری دفعہ پانی ڈالا تو یہ نور علی نور ہے، اس نور پر ایک اور نور آ گیا۔ 3 دفعہ ڈالا جائے تو مکمل ہو جائے گا، لیکن اس حدیث میں حضور نے جب 2 باری اعضاء مبارک 2 بار دھوئے تو فرمایا یہ بھی نور علی نور ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا لکل صلاۃ وکان عہدنا یکفی الوضوء ما لم یحدث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہمارا ایک وضو جب تک وضو ٹوٹتا نہیں نمازوں کو کفایت کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہوتا تو بھی ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، اور علماء حدیث فرماتے ہیں کہ حضور اکرم پر ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، آپ ہر نماز کے لیے پھر وضو کرتے تھے۔ یہ کافی عرصہ رہا، پھر یہ مشکل کام اللہ کریم نے آسان فرما دیا اور بعد میں یہ معاف ہو گیا، اور پھر ایک وضو سے بھی حضور کئی نمازیں ادا فرما لیتے تھے۔ لیکن حضور کے علاوہ صحابہ کرام عامۃ المسلمین جب تک وضو ٹوٹتا نہیں دوسرا وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ ہر نماز کے لیے حضور تازہ وضو فرمائیں۔ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر حضور بھی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا فرما لیتے تھے۔ وعن عثمان قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئی ووضو الانبیاء قبلی ووضو ابراہیم رواہ معاذین والنووی ضعف الثانی فی شرح مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ بازو بھی، چہرہ دسویں پاؤں بھی 3 مرتبہ دھوئے، کلی 3 مرتبہ، ناک میں پانی 3 مرتبہ، اور فرمایا یہ میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ اس کو ان دونوں کو زرین نے اور نووی نے اور دوسری روایت کو شرح مسلم نے ضعیف کہا کہ یہ کمزور روایت ہے، لیکن فضائل اعمال میں ہے وہی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ وضو کر کے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء وضو اسی طرح کرتے تھے، گویا پہلی امتوں میں بھی وضو کا یہی طریقہ تھا اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ ننسن یہ تو ہو گئی اللہ۔ وعن محمد بن یحییٰ بن حبان قال قلت لعبید اللہ بن عبداللہ ابن عمر رأیت وضوء عبداللہ ابن عمر لكل صلاة طاہرا کان او غیر طاہر امن اخذوا فقال حدثه اسماء بنت زید بن الخطاب ان عبداللہ ابن حنظلة بن ابی عامر الغسیل حدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاہرا كان او غیر طاہر فلما شق ذلك على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالسواک عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث
قال فکان کان عبد اللہ یرا ان به قوۃ لا ذلک فعل حتی مات، رواہ احمد۔ حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن عمر کے ہر نماز کے لیے وضو کرتے اس بات کی خبر دے کہ ان کا وضو ہوتا یا نہ ہوتا نماز کے لیے، پھر تازہ وضو کرتے۔ یہ انہوں نے کس سے کہاں سے لیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسباء بنت زید بن خطاب نے خبر دی کہ عبداللہ بن حنظلہ بن عامر غسیل نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یہ نوجوان صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی اور ان کی سہاگ رات تھی اور صبح احد کا معرکہ تھا، تو یہ سحری کو جب اٹھے تو ابھی غسل کرنا تھا کہ اعلان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کا حکم دے رہے ہیں، تو انہوں نے غسل چھوڑ دیا اور بھاگ کر لشکر میں شامل ہو۔ جب احد میں پہنچے، معرکہ ہوا، تو شام کو یہ شہداء میں تھے۔ جب شہداء کو جمع کیا گیا تو ساری شہداء کی نعشیں مل گئیں، ان کی نعش مل نہیں رہی تھی، تو صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حنظلہ کی میت نہیں مل رہی، کہیں کفار اٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں یا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تم باقیوں کے دفن کی اہتمام کرو۔ تو تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا تو جہاں شہید ہوئے تھے وہیں ان کی میت پڑی تھی، لیکن اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ جی بات ہے، اب تو وہ پڑے ہیں اپنی شہادت گاہ پر، لیکن ان کے سر سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، جسم بھی گیلا ہے۔ تو فرمایا اس پر غسل واجب تھا، اور اس نے میرے حکم کی تعمیل میں جلدی کی، غسل تک نہیں کیا اور جان دے دی۔ تو اس کی شہادت کے بعد اسے ملائکہ آسمانوں پر لے گئے اور اسے غسل دے کر لے آئے، تو ان کا لقب پڑ گیا تھا غسیل ملائکہ۔ تو اس سے بھی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ، عبداللہ اس کا نام تھا، عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل۔ حدثا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضوء بکل صلاۃ طاہرا او غیر طاہرا۔ انہوں نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وضو ہو یا نہ ہو، ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمائیں۔ فلما شق ذلك على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالسواک عند كل صلاۃ ووضع عنه الوضوء الا من حدث، فكان عبد الله يرى ان به قوة على ذلك ففعلوا حتى مات۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس میں مشقت لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تھک جاتے تھے، تو اللہ کریم نے یہ معاف کر کے حکم دیا کہ اگر وضو ہو تو ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کیجیے۔ تو حضور وضو ہوتا تو اگلی نماز کے لیے مسواک ضرور فرماتے تھے، چونکہ وضو اللہ نے معاف کر دیا۔ جب تک وضو ٹوٹے نہیں آپ وضو نہ کریں، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیجئے، لیکن ہر نماز کے لیے مسواک ضرور کیجئے۔ تو حضور مسواک فرما لیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ تو حضور کے بدن مبارک میں نقاہت آ گئی یا بڑھاپے کی طرف مائل ہو گیا، تو اللہ کریم نے رعایت دے دی، تو مجھ میں تو طاقت ہے، میں تو صحت مند ہوں، ٹھیک ہٹا کٹا ہوں، میں ہر رات کا وضو کر سکتا ہوں۔ تو وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے اپنی موت تک۔ یہاں سے انہوں نے دلیل لی تھی کہ جو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رعایت فرمائی تھی، اس کی وجہ آپ کی بدنی کمزوری تھی یا ضعف تھا، تو میں تو ہٹا کٹا ہوں، تو مجھے اس پہلے حکم پر عمل کرنا پسند ہے۔ تو اپنی موت تک ساری عمر وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے رہے۔
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وتيبضع فقال ما هذا الصرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء صرف؟ قال نعم إن كنت على نهر جار. عن عبداللہ ابن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ کیا فضول خرچی، یہ کیا اسراف ہے، یہ پانی میں فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا بالکل وضو میں اسراف ہے، خواہ تو دریا کے کنارے بیٹھا ہو، یعنی پانی کی تنگی نہ کرو، اعضاء کو صاف کرو، خشک نہ رہنے دو، تر کرو، لیکن پانی ضائع نہ کرو۔ تو وہ کھلے ہاتھ سے پانی لگا، فرمایا یہ کیا اسراف ہے، پانی ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ پانی میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا بے شک، تم نہر کے کنارے، دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو، پھر بھی ضرورت سے زائد پانی صرف کرو گے تو یہ اسراف ہوگا، یہ زیادتی ہے، اپنی ضرورت کا پانی خرچ کرو۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن مسعود وابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله فانه يطهر جسده كله ومن توضأ لم يذكر اسم الله لم يطهر الا موضع الوضوء۔ آپ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ ابن مسعود ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا تو اس کا سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو جو اعضاء دھوئے، چونکہ نیت وضو کی تھی وہ تو پاک ہو گئے، باقی جسم پر کوئی طہارت کا کوئی اثر نہیں آیا۔ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اتنا فرق ہے کہ کسی نے اللہ کا نام لیا تو وضو سے نہ صرف وہ اعضاء پاک ہوئے بلکہ سارا جسم منور ہو گیا، اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کے جو اعضاء دھوئے تھے، چونکہ نیت وضو کی ہے، مسلمان ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو اعضاء تو پاک ہو گئے، باقی بدن پر اثر نہیں آیا۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاۃ حرک خاتمہ فی اصبعہ، رواہ الدارقطنی وابن ماجہ الاخبر۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کو انگلی مبارک میں اس طرح پھیر ہلا لیتے تھے کہ اس کے نیچے پانی چلا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک میں ہوتی تھی انگوٹھی جس پر مہر نبوت کندہ تھی، اور آپ نے نمائش کے لیے نہیں پہنی، ضرورت کے لیے وہ مہر نبوت تھی، اور سرکاری احکام پر خطوط پر اس سے مہر لگائی جاتی تھی جس پر محمد الرسول اللہ، یہ جو آج آپ کے پاس مہر نبوت ہے یہ حضور کی انگوٹھی پر تھی، آپ کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ حضرت عثمان سے قباء کے مقام پر ایک کنویں میں، آپ کنویں کی مڈیر پر بیٹھے تو اس میں گر گئی، پھر بڑی تلاش کی گئی، نہیں مل سکی، من جانب اللہ کہیں غائب ہو۔ اس کے غائب ہونے کے بعد پھر فساد پھوٹ پڑے اور خانہ جنگیاں ہوئیں، تو وہ انگشت مبارک میں ہوتی تھی۔ اگلے دن بھی میرے پاس سوال تھا، کسی نے کیا کہ حضور کون سا پتھر پہننا پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پتھر نہیں پہنا، کسی دھات کو پسند نہیں فرمایا، نمائش کے لیے جیسے ہم پہنتے ہیں ایسے حضور نے انگوٹھی نہیں پہنی۔ انگوٹھی پہننا ثابت ہے، لیکن وہ سرکاری مہر تھی، اس پر مہر نبوت تھی، اور اسے احتیاط سے رکھنا مقصود تھا۔ کوئی بھی اٹھا کر کسی حکم پر سرکاری مہر نہ لگا دے حضور کی اجازت کے بغیر، تو آپ نے وہ مہر انگوٹھی پر کندہ کرا کر اپنی انگلی مبارک میں ڈالی ہوئی تھی۔ جب وضو فرماتے تو اس کو اس طرح پھیر لیتے تھے کہ نیچے پانی چلا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب